الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ آئے اس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والے لعنت بھیجی۔ سامعین کرام، یہ ارشاد پاک بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا کہ یہود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے، وہ کسی شک یا کسی مغالطے میں نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں اور انہیں ساری نشانیاں معلوم ہیں، یہاں تک کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کفار پر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، اور ہمیشہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وہ فتح حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ کتاب لائے جو ان کے مذہب کی تصدیق کرتی تھی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، تو وہ اس سے منکر ہو گئے اور کفر کے مرتکب ہو گئے۔ تو ایسے انکار کرنے والوں پر لعنت ہے اور ان کو دین سے دور کیا گیا ہے، ان کو صراط مستقیم سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہود کی ہمیشہ دو عرب قبیلوں بنی اسد اور بنی قحطان سے لڑائی رہتی تھی، ان سے ہمیشہ ان کو شکست ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء سے رجوع کیا اور کہا کہ ہماری مدد کی جائے، ہم ان قبیلوں کے خلاف فتح حاصل کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ ان سے جنگ میں شکست کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس طرح: اے اللہ تعالیٰ، ہمیں فتح عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کے طفیل تم کو فتح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہود نے اسی طرح دعا کی اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ پھر وہ ہمیشہ ہر جنگ اور ہر مارکے میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہود اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے باخبر تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں معلوم تھی کہ وہ کیا فرمائیں گے، ان کا حلیہ مبارک کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے کہاں تشریف لائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود اپنے ملک چھوڑ کر مدینہ پاک اور گرد و نواح میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں پہلے سے عرب رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ ان سے وہ ہمیشہ بسر پیکار رہتے تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ کی ہستی سے منکر تھے، اور یہ یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، توریت کے پیروکار تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، لیکن زیادہ یہود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ان کے علماء لوگوں میں وعظ کرتے تھے اور بت پرستوں کو سمجھاتے تھے کہ اپنے دین کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے اور ایک محفل میں ایک یہودی عالم آیا، اس نے کہا کہ اے بت پرستو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو۔
تم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے بتایا کہ جب ساری مخلوق مر جائے گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی، ایک ایسا دن آئے گا جس میں لوگوں سے حساب لیا جائے گا اور سزا اور جزا دی جائے گی، اس لیے اس دن سے ڈرو، یہ بہت سخت دن ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ تشریف لائیں گے۔ یہ جتنی باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں اس بات کی وہ تصدیق فرمائیں گے۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ ہم عرب تھے، بت پرست تھے۔ ہم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہم دین اسلام کو قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ لیکن ہمیں ایک بہت حیرانگی ہوئی، وہ جو یہودی عالم جو واز کرتا تھا، جو بہت نصیحتیں کرتا تھا، وہ اسی طرح کفر پر قائم تھا اور انکار کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو وہ شخص ہو کہ جو واز کرتا تھا اور نصیحتیں کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ حسد کی بنا پر منکر ہو گیا اور اسی طرح وہ سارے یہودی منکر ہو گئے، انہوں نے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے عمل کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے باخبر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں جانتے ہیں، اس کے باوجود منکر ہیں، یہاں تک کہ اس چیز سے واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی کافروں پر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے اور انہیں فتح بھی ملتی رہی۔ تو ایسے لوگوں کا اب دین میں رہنا ناممکن ہے، ان پر لعنت کی گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کو دین سے دور کر دیا گیا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی یہود کو فتح عطا کی جاتی رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ فتح کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، سرخروئی اور سرفرازی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر فتح اور کامیابی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بے سہاروں، غمزدوں اور مسکینوں کا سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کو قبول کراتی ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے استفادہ عطا کرتی ہے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص مصیبت، تکلیف، مشکلات میں مبتلا ہے، خواہ وہ کسی نوعیت کی ہو۔ ایسا کوئی آدمی نہیں جو کہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ دنیا کے یہ سارے غم عارضی ہیں، یہ مشکلات عارضی ہیں۔ اصلی غم اور اصلی فکر آخرت کی ہے جس نے یقیناً آنا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی غموں اور فکروں سے نجات کے لیے، آخرت میں بھی اس مصیبت کے وقت میں نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا وسیلہ یا ایسا سہارا ہو جو دونوں جہانوں میں کام آئے۔ وہ سہارا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو دونوں جہانوں میں کام آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتا ہے، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتا ہے،
دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی صرف یاد الہی سے ہوتی ہے۔